اللہ رب العالمین سے سچے دل سے صدق دل سے توبہ کرے اور نئے عزم اور نئے جوش اور وغیرہ کے ساتھ اس مہینے کے تقاضوں کو پورا کرے، روزہ رکھے، فرض نمازوں کا، نفل نمازوں کا، قیام لیل کا، تراویح کا اہتمام کرے، ذکر و تلاوت اور دعا و استغفار میں اپنا قیمتی وقت لگائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کو رب غفور پائیں گے۔ خوشی کا موقع ہے مسلمانوں، رمضان آیا ہی ہے گناہوں کو جلانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین رمضان کو اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ مومن بندہ اپنے گناہوں کو جلا لے۔ علماء نے لکھا ہے رمضان رمض یرمز، اس کا معنی ہے یحرق، یعنی جلا دینا، یعنی یحرق جلا دینا۔ جس طریقے سے دھوپ میں ریت اور پتھر تپ جاتے ہیں، اسی طریقے سے روزے دار کے اندر روزے دار کا دل نیک اعمال سے، اعمال صالحہ کی حرارت سے انسان کا دل، روزے دار کا دل گرم ہو جاتا ہے۔ وعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، آدمی فکر آخرت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال اٹھاتا ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب سے کٹ چھٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جاتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، ایمان کو حرارت ملتی ہے، جسم اگرچہ کمزور ہوتے ہیں مگر روح مضبوط ہوتی ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس کو یہ مہینہ نصیب ہوا اور اس مہینے کو بھی غفلت شعاری گزارا، رات بھر نقصان دہ پروگراموں پر جا کر اپنا بیشتر حصہ گزارا، رات بھر ٹی وی سیریل اور ویڈیوز کے پروگراموں پر جا کر گزارا، یا تاجر حضرات اس مہینے کے اندر بڑا حصہ اپنی تجارت میں گزار دیتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی دکان سے، اپنے بازار سے چپک جاتے ہیں۔ اگر ان کو نماز کے آنے کی توفیق ہوتی ہے تو جلدی آئے، نماز پڑھے اور بھاگے، بالکل ملاتے ہوتے ہیں، کوئی شان نظر آتے ہیں، رکوع اور سجدہ ایمان کے ساتھ جلدی کرتے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور خواتین اسلام ان کے واسطے بھی ہے، لیکن وہ خردمش کے نظام کرنے میں، افطاری کا سامان مہیا کرنے میں اپنا قیمتی اوقات گزار دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بازاروں کے اندر خاص کر کے اس مہینے کے اندر مرد سے زیادہ عورتوں کی سیرت نظر آتی ہے بازاروں کے اندر۔ اللہ معاف کرے، خود دوسروں کے لیے فتنہ بنتی ہے، خود فتنہ پڑتی ہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بنتی ہیں، اپنے ضرب لباس سے دوسروں کو فتنہ میں ڈالتی ہیں، لوگوں کی نظروں کا شکار ہوتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس مہینے کے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ گھروں کو لازم کرنا چاہیے، ذکر و تلاوت کے اندر، دعا استغفار کے اندر اپنا قیمتی وقت لگانا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کم ہونا چاہیے، جب تاکہ پیٹ کے اندر دانا کم ہوگا اور عبادت کے اندر نشاط، قوت، شوق زیادہ۔ بزرگوں دوستوں، ہرگز یہ مہینہ اس لائق نہیں ہے یہ مغفلت شعاری گزارش ہم یوں ہی گزار دیں۔ آپ یاد کریں اللہ کی نعمت کو جس نے ہم کو صحت دیا، آپ یاد کریں اللہ کی نعمت کو جس نے ہمارے ساتھ پچھلے سال جو لوگ تھے پچھلے سال جو روزہ رکھا تھا، آج وہ ہمارے درمیان اس ماہ مقدس میں اس سال موجود نہیں ہیں یا معذور ہو چکے ہیں، نماز کے واسطے مسجد میں آ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے صحت عطا کیا ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے۔ اس ماہ مقدس کے اندر سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین کرام، سلف صالحین رمضان کے دنوں میں اپنا قیمتی وقت زیادہ حصہ رمضان کے دنوں میں مسجدوں کے اندر گزارا کرتے تھے، تاکہ مسجد کے اندر رہیں گے تو غیبت، چغلی، شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بازار جائیں گے
مسجد سے باہر جائیں گے, دروازے جائیں گے, لوگوں سے ملنے ملانے کا کام ہوگا, وہ ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں خطا کر جائے اور روزے کو خراب کریں. زیادہ سے زیادہ سلف صالحین اس مہینے, اس مقدس مہینے میں مسجدوں کے اندر گزارا کرتے ہیں. اور روزے دار جو اللہ رب العالمین کے لیے, صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے. روزہ کا نام صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تقویٰ کا حصول پیدا ہو انسان کے اندر, روزے دار کے اندر ڈر پیدا ہو. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا, اللہ رب العالمین فرمایا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا. یہاں پر اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے مراد نہ ایمان سے جو متصف لوگ ہیں انہیں کی مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, اے مومنوں. اللہ رب العالمین نے نہیں کہا اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا. اس آیت کے اندر ایمان سے مخاطب انسان ہے. وہ انسان ہے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر, اللہ اس کے رسول کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس آیت کے اندر جن بھی داخل ہیں جن کے وہ بھی اسلام لانے کے مکلف ہیں. تو اس مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوئی. ان تمام شریعتوں کے اندر بلا استثناء, تمام شریعتوں کے اندر بلا استثناء روزہ مشہور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی محترم الشان, کثیر المقاصد, عظیم المنافع عبادت ہے کہ کوئی امت اس سے مستغنی نہیں. اور اس مہینے کے اندر جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک جتنے بھی امتیں آئی سب نے روزہ رکھا. سب کے اوپر اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا. سمندر کی گہرائی لیے ہوئے لعلکم تتقون, ایک لفظ میں رب العالمین نے روزے کے مقاصد کو پورا کر دیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. جب تم اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے, اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, صرف اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتے ہو, پیاس کی شدت, بھوک کی شدت برداشت کرتے ہو صرف اللہ رب العالمین کے لیے, تاکہ تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے, خوف الہی پیدا ہو جائے, تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حصول تقویٰ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تم خلوت میں ہو کہ جلوت میں, گھر میں ہو کہ بازار میں ہو, ملازمت میں ہو کہ سیاحت میں ہو, دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو, اگر تمہارے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ گناہ سے بچیں گے اور نیکی کا کام کریں گے. دوسری طرف سے دیکھیے, گھر کے اندر کھانے پینے کے اشیاء, لذیذ اشیاء موجود ہے, مشروبات موجود ہیں, لیکن روزے کی حالت میں ہے. لیکن ہم اس حالت میں گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, گھر کے اندر ہم اکیلے ہیں, گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے, کھانے پینے کے لیے لذیذ اشیاء موجود ہے, لیکن ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے, ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں, دل میں کھانے پینے کا تصور نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے, یہ احساس ہے
کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا. ہم چاہے گھروں کے اندر بھر پیٹ کھا کے منہ پوچھ کر باہر آئے اور دنیا والے کو کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو کوئی نہیں جھٹلائے گا کہ تم روزے سے نہیں، سب کہے گا کہ ہاں روزے سے. اسی طرح خاص کر کے ماہ مقدس میں رمضان مبارک کے اندر ہوٹلوں کے اندر پردے کا انتظام ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے انتظام رہتا ہے جن کے لیے روزہ رکھنا پار نہیں ہوتا، صرف اس کو کھانا ہی دکھائی دیتا ہے. جب ان کو روزہ پار نہیں لگتا ہے تو بس ایک یہی صورتحال ہے، ہوٹل میں جائیں گے، پردے کے پیچھے کھا لیں گے اور پیٹ کھا کر کے آئیں گے اور لوگوں کہیں گے، کوئی پوچھے گا تم روزے سے ہو؟ ماشاءاللہ الحمدللہ میں روزے سے. تو یہی ایک عبادت ہے روزہ جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے. اس لیے رب العالمین نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بتاتا ہوں. اس لیے کہ بندہ اور رب العالمین کے درمیان کی بات ہے. صرف روزہ رکھا یا نہیں رکھا ہم آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ روزے سے ہیں، کتنے لوگ روزے سے نہیں. اللہ رب العالمین جانتا ہے. محترم سامعین کرام، یہ بنیادی باتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں شادی شدہ مرد کے لیے اسے چاہیے کہ اپنے بیوی کے پاس، بیوی کے قریب نہ جائے روزے کی حالت. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آیا اور کہا ہلاک تو یا رسول اللہ، ہلاک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک برباد ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں بیوی کے قریب چلا گیا. کہا کہ بیٹھو. اللہ کے رسول بیٹھا دیے. صحابہ نے پوچھا اب کیا کرنا پڑے گا، کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک غلام آزاد کرو. اس غریب آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں سب سے غریب ہوں، میرے پاس طاقت نہیں کہ میں غلام کو آزاد کروں. اللہ کے رسول نے دوسرا آپشن دیا کہ 60 دن پے در پے روزہ رکھو. اگر تم 60 دن روزہ رکھو گے، اگر ایک بھی روزہ چھوٹ گیا پھر سے روزہ دوہرانا. یہ کفارہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم 60 روزہ رکھو. پھر وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول 60 روزہ بہت ہے، ایک روزہ رکھے تو یہ حالت ہے، 60 روزہ رکھیں گے تو کیا حالت ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے تیسرا آپشن دیا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلا. اللہ کے رسول، وہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. میں تو خود غریب ہوں، صبح کا انتظام کرتا ہوں تو شام کا، صبح کو کھاتا ہوں تو شام کا کوئی کھانا نہیں رہتا ہے گھر میں، سوچنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا سب بیٹھ جاؤ. صحابی بیٹھ گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں ایک کھجور آیا، کھجور کا ٹوکری آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آدمی کہاں گیا جو یہاں بیٹھا تھا. ان کو بلایا گیا اور اسے کہا کہ جاؤ اس کو دوسرے لوگوں میں اپنے قبیلے میں صدقہ دے، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. تو وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے گھر میں تو خود تنگی ہے، سوچنا پڑتا ہے کھانے کے لیے، کہاں کس کو ہم دیں. سب سے زیادہ میں غریب ہوں، میں ہی غریب ہوں. اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم ہی کھا لو، بال بچے کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. تو یہ ہے رمضان کے دنوں میں اگر ایسا کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے. اسی طرح جان بوجھ کر الٹی کرنا، جان بوجھ کر کے طے کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے. اگر زیادہ سہری میں کھا لیے یا گرمی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، بہت کمزور ہو گئے، اس
وجہ سے قے آ گیا تو روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جان بوجھ کر اگر الٹی کریں گے روزہ ٹوٹ جائے گا, جان بوجھ کر کریں گے تب ٹوٹے گا. اگر عبدن آ جائے, قصدن آ جائے, روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے, روزہ باقی رکھے, روزہ کو پورا کیجیے. اسی طرح حیض و نفاس والی عورت, روزے کی حالت میں حیض و نفاس آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ان 3 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی صورت, جو ایک شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کر لے, اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے کفارہ ہے اور اس کے لیے قضا بھی ہے. کفارہ بھی دے اور اس کا قضا بھی ہے. اسی طرح جان بوجھ کر الٹی کرنا, اگر جان بوجھ کر الٹی کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا قضا رمضان کے بعد اس کا قضا دینا ہوگا, اس روزہ رکھنا ہوگا. اسی طرح حیض و نفاس والی عورت رمضان کے دنوں میں نماز پہ تو قضا نہیں کرے گی, لیکن روزہ کا قضا ہے, روزہ کا بعد میں قضا کرے. یہ 3 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتی ہے. اور اسی طرح بہت عام بات ہے, کنگھی کرنا, بال میں تیل لگانا, مالش کرنا, یہ سب کرنے سے روزہ پہ